بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں اسلامی طرز تفکر کے بنیادی خدوخال سید علی خامنائی، 13واں حصہ، توحید اور معاشرتی طبقہ بندی کی نفی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ مومنون، آیت 91۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرض کیا تھا کہ عقیدہ توحید ایک قرارداد ہے جو فرائض اور ذمہ داریوں کے ایک مجموعے کو ہمارے کاندھوں پہ ڈالتی ہے۔ انشاءاللہ ایک موحدانہ زندگی گزارنے کے لیے ہم پر لازم ہے کہ ان ذمہ داریوں کو پہچانیں۔ ان فرائض میں سے پہلا فرض یہ تھا کہ عبودیت اور اطاعت خدا کی ذات میں منحصر ہیں۔ یہ توحید کی پہلی ذمہ داری ہے۔ ہم نے 1، 2 یا 3 تلاوتوں کے ضمن میں یہ بات بیان کر دی۔ آج دوسری ذمہ داری جو توحید کا عقیدہ ایک موحد کے کاندھوں پہ ڈالتا ہے، موحد معاشرے، موحد فرد، موحد دنیا پر عائد کرتا ہے، اسے ہم یہاں توحید اور معاشرتی طبقہ بندی کی نفی کے عنوان سے بیان کریں گے۔ توحیدی معاشرہ ایک ایسا معاشرہ ہے جس کے اندر انسانوں کے مختلف گروہ حقوق اور خصوصی امتیازات کے اعتبار سے ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں۔ تمام انسان یکساں حقوق کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ سب لوگ ایک ہی راستے پر اور یکساں وسائل و امکانات اور یکساں حقوق کے تحت زندگی گزارتے اور قدم بڑھاتے ہیں۔ یہ وہ معاشرہ ہے جو توحید کا عقیدہ معاشرے کی طبقہ بندی کے حوالے سے ہمارے ذہن اور ہمارے تصور کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اگر تاریخ کی طرف رجوع کریں تو ہم دیکھیں گے کہ تمام معاشروں کے اندر طبقاتی اختلاف کا مسئلہ تاریخ کا مسلسل جاری رہنے والا درد رہا ہے۔ نہ صرف پسماندہ قبائلی معاشرے، نہ صرف تمدن سے کوسوں دور سرزمین کے معاشرے، بلکہ ان ممالک اور ان سرزمینوں میں بھی جو انسانی تمدن کی ماں اور انسانی تمدن کا گہوارہ ہیں، وہاں پر تو اتفاق سے طبقہ بندی اپنے بدترین اور مکروہ ترین چہرے کے ساتھ تاریخ کے صفحات میں ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ واقعی تاریخ کا ایک بڑا ظلم اور تاریخ بشریت کے لیے ایک بڑا داغ یہی ہے، طبقاتی فرق۔ کیا مطلب طبقاتی فرق؟ یعنی اس معاشرے میں رہنے والے انسان سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ بعض لوگ مجبور ہیں کہ محروم رہیں، تکلیفیں اٹھائیں، دوسرے گروہ کی خدمت انجام دیں اور اس محرومیت اور تکلیف پر شکوہ بھی نہ کریں۔ دوسرے گروہ کے پاس سب کچھ ہو، بہرہ مند ہو، زندگی کی لذت اور عیش اس کے لیے ہو، تمام سہولتوں سے فائدہ اٹھا سکے اور کوئی اعتراض بھی نہ ہو۔ مثلا ہندوستان میں طبقاتی اختلاف اپنے عروج پر ہے۔ یہ لوگ 4 اصلی طبقوں کے قائل تھے، ایک طبقہ دوسرے طبقات کے نیچے اور سینکڑوں طبقے ان 4 اصلی طبقوں کے درمیان۔ پھر 2 مختلف طبقوں کے افراد کو یہ حق نہیں تھا کہ وہ آپس میں شادی کریں، آپس میں بات کریں، ایک دوسرے سے ہاتھ ملائیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں، ساتھ چلیں، ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کریں اور اسی قسم کی اور باتیں۔ یہ سب ایک دوسرے سے ایک فولادی دیوار کے ذریعے جدا ہو جاتے تھے۔ کیوں جدا ہونا چاہیے؟ برہمن کے پاس کیا ہے
جو مجھ کسان کے پاس نہیں ہے، یا مجھ معمولی دکاندار کے پاس نہیں ہے، یا فلاں بڑا سپاہی، اس کے پاس ایسا کون سا طبیعی امتیاز ہے جو مجھ عام اور معمولی انسان کے پاس نہیں ہے؟ اگر یہ سوال ہوتا تھا تو جانتے ہیں وہ جواب میں کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے بیہودہ باتیں بند کرو، اس لیے کہ خود خلقت کے اندر، خود تخلیق کے اندر تم دو گروہوں کو دو انداز سے پیدا کیا گیا ہے۔ اس کا تعلق قانون اور معاشرتی رواج سے نہیں ہے، تم دونوں دو مختلف انداز سے پیدا کیے گئے ہو۔ کچھ لوگ بنیاد سے ہی زیادہ اچھے خلق ہوئے ہیں، وہ زیادہ عزت و احترام کے لائق ہیں، ان کی عظمت طبیعی ہے، ان کی برخورداری ان کی ذات کا حصہ ہے، نچلے طبقات کی محرومیت بھی ان کی ذات کا حصہ ہے۔ یہ تھی ان کی منطق۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے ایک معاشرے کے اندر آیا ممکن ہے کہ کسی دن یہ طبقاتی فرق مٹ جائے گا؟ کیا ایسا ہونا ممکن ہے؟ کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے؟ ایک مختلف طبقات معاشرے کے اندر طبقاتی اختلاف کو آپ کے خیال میں کون مٹا سکتا ہے؟ کیا وہ طبقہ جو ہر چیز سے بہرہ مند ہے؟ آیا وسائل سے بہرہ مند طبقہ آئے گا اور کہے گا کہ میں خدا کی خاطر اپنے حقوق سے دستبردار ہوتا ہوں؟ یہ ایک خام خیالی ہے۔ اگر کسی معاشرے میں موجود طبقاتی تفاوت کو مٹانا ہے تو لازمی طور پر محروم طبقے کو اپنے حق کا مطالبہ کرنا ہوگا۔ جو حصہ اس کا ہے وہ اسے طلب کرے اور اونچے طبقے کے سہولت یافتہ خود غرضوں پر اعتراض کرے۔ نچلے طبقے کو اعتراض کرنا ہوگا۔ ایک ایسے معاشرے کے اندر جس کی تصویر میں نے پیش کی، محال ہے کہ نچلا طبقہ اعتراض کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دل کی گہرائیوں سے یہ سمجھتا ہے کہ طبیعی صورتحال ایسی ہی ہے، وہ ذاتی طور پر پیدا ہی اس طرح ہوا ہے، تغیر اور دگرگونی ناممکن ہے، کچھ نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح خلق ہوا ہے، اسی طرح پیدا ہوا ہے۔ جب ایک انسان معتقد ہو جائے کہ طبیعت و فطرت و سرشت و تخلیق الہی نے ہی اسے اس خاص انداز سے پیدا کیا ہے، تو محال ہے کہ اس کے لیے اس سے ہٹ کر کسی اور صورت کی کوئی امید ہو، اور ایسے حقوق و امتیازات جو اس کی ساخت و طبیعت کے متناسب نہیں ہیں وہ اس سے بہرہ مند ہو جائے۔ وہ کہے گا کہ میرا حق یہی ہے۔ جس کی تقدیر کی چادر سیاہ دھاگے سے بنی گئی ہو، پھر اس کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہم ابتدا ہی سے بدبخت پیدا ہوئے ہیں، ہمیں ابتدا ہی سے کمتر بنایا گیا ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ ایک سیاہ چیز کو نہر کے کنارے لے جائیے، ایک سمندر کے کنارے لے جائیے اور دھونا شروع کیجیے۔ جب وہ ذاتی طور پر سیاہ ہے، جب ابتدا ہی سے اس کا طبیعی رنگ ہی سیاہ ہوگا، تو کیا ممکن ہے کہ یہ رنگ مٹ جائے؟ بلکہ اس پر پڑا گرد و غبار ہٹ جائے گا اور اس کی سیاہی مزید واضح اور نمایاں ہو جائے گی۔ بنابراین طول تاریخ میں جیسا کہ آپ نے ملاحظہ کیا، ان معاشروں میں یہ بڑا ظلم روا تھا اور اس کا کوئی حل بھی موجود نہیں تھا۔ البتہ بعض مصلحین پیدا ہوتے تھے، افکار کو بدل دیتے تھے۔ اس نقطے پر غور کیجیے گا جسے میں عرض کر رہا ہوں۔ اس بات کی وضاحت کی جگہ نہیں ہے کیونکہ یہ ادیان کے ساتھ مختص ایک مخصوص فلسفہ ہے۔ مصلحین آتے تھے، پہلے افکار کو بدلتے تھے، پہلے رسم و رواج کو بدلتے تھے، پہلے کہتے تھے کہ یہ فلسفہ غلط ہے، اس فلسفے کے غلط ہونے کی بنیاد پر لوگوں کو اس صورتحال کے ظالمانہ ہونے پر قائل کرتے تھے۔ تاریخی تبدیلیوں کی بحث کا درست نچوڑ یہ ہے۔ یہ کہنا درست نہیں ہے کہ پہلے صورتحال تبدیل ہو جاتی تھی، پہلے معاشرے کی شکل بدل جاتی تھی،
بعد میں فلسفے اور افکار میں تبدیلی آتی تھی۔ نہیں، مصلحین آتے تھے۔ یہ ہماری تاریخ ہے، مشرقی سرزمین کی تاریخ ہے، یعنی جن لوگوں نے اس طرح سے سوچا اور اس طرح سے فرض کیا، ہمارے خیال میں انہوں نے مشرقی سرزمین کی تاریخ کو پڑھا نہیں ہے، یورپ کی تاریخ کو دیکھا تھا، یا ہندوستان کی، یا چین ہے، یہ ایران ہے، یہ مصر ہے۔ جو مصلحین آئے ہیں، مذہبی مصلحین، انہوں نے پہلے افکار کو تبدیل کیا، فلسفے بدل ڈالے، پھر جب افکار بدل گئے، نظریات بدل گئے، تو ماحول اس بات کے لیے تیار ہو گیا کہ معاشرے کی حالت، معاشرے کا غلط نظام بھی بدل جائے۔ اسلام نے آ کر اعلان کیا کہ متعدد خدا نہیں ہیں۔ یہ کہنا غلط ہے کہ خدا متعدد ہیں، بلکہ خدا ایک ہے۔ جن لوگوں نے یہ تصور کر رکھا تھا کہ دو خداؤں نے دو قسم کے انسانوں کو خلق کیا ہے، دو قسم کے امتیازات اور مشخصات کے ساتھ، انہوں نے غلطی کی ہے۔ ایک خدا ہے، تمام کائنات کو اسی نے خلق کیا ہے۔ کائنات اور اس میں رہنے والوں کی تدبیر پوری طرح سے اس کے قبضے قدرت میں ہے، اور اس نے سب کو برابر خلق کیا ہے۔ اس نے سب کو ایک اصل سے، ایک طینت سے، ایک فطرت سے، ایک جڑ سے اور ایک مادی بنیاد سے بنایا ہے۔ اس حوالے سے قرآنی آیات متعدد ہیں۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم۔ اب ہم آج کے موضوع سے متعلق آیات پر گفتگو کریں گے۔ ہم نے عرض کیا کہ تمام انسانوں کی اصل، جڑ اور بنیاد ایک ہے۔ تمام انسان یکساں وسائل کے ساتھ دنیا میں آئے ہیں۔ تمام انسان لامتناہی کمال کے جانب پرواز کرنے اور عروج پانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تمام انسان عظیم و عظیم تر ہو سکتے ہیں۔ یہ استعداد ہر ایک کے اندر ہے۔ البتہ توجہ کیجیے گا کہ جو موجودات اور جو انسان عام بشری سطح سے واضح طور پر بالاتر ہیں، یعنی انبیاء اور ائمہ، وہ میری ان کلی باتوں میں شامل نہیں ہیں۔ یہ جو ہم نے کہا کہ ہر انسان پرواز کر سکتا ہے اور لامتناہی منزلوں تک پہنچ سکتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اپنی کوشش اور جد و جہد سے پیغمبر یا امام بھی بن سکتا ہے۔ وہ ایک دوسری بحث ہے۔ پیغمبر یا امام کیا ہوتا ہے اور پیغمبر یا امام کس طرح بن سکتے ہیں، یہ آگے کی بات ہے۔ ایک اور گفتگو میں، ایک اور بحث میں، اگر ممکن ہوا تو مختصراً اشارہ کریں گے۔ بطور اجمال، انبیاء اور ائمہ کے پاس کچھ خاص امتیازات ہیں، کچھ خصوصیات ہیں جو عام انسانوں میں نہیں ہیں۔ البتہ آپ جانتے ہیں کہ ان کی تعداد بہت کم ہے، استثنائی ہیں، جبکہ ہماری گفتگو انسانی معاشرے کے افراد پر ہے بطور عموم۔ البتہ وہ انبیاء اور ائمہ بھی مادی بنیاد اور منشأ کے اعتبار سے عام انسانوں سے فرق نہیں رکھتے تھے۔ ابوہم آدم والام حوا، سب کے باپ آدم ہیں اور ماں حوا ہیں۔ امام علی سے منسوب دیوان میں سے ایک مصرع۔ یہ ایک اسلامی تعلیم ہے۔ توحید کے زیر سایہ انسانوں کو تعلیم دی گئی اور ثابت کیا گیا کہ معاشرے کے اندر طبقاتی اختلاف کا کوئی وجود نہیں ہے۔ جو معاشرہ اسلام وجود میں لاتا ہے، وہ معاشرہ گروہوں میں بٹا ہوا نہیں ہوتا۔ ناممکن ہے کہ کچھ لوگوں کو بعض ایسے حقوق میسر ہوں جو دوسروں کو حاصل نہ ہوں۔ اس معاشرے میں یہ کبھی نہیں کہا جاتا ہے کہ لوگوں کو دو مختلف بنیادوں، دو مختلف جڑوں سے خلق کیا گیا ہے۔ اس معاشرے میں یہ نہیں کہا جاتا کہ ایک شخص مٹی سے پیدا ہوا ہے اور فرض کیجئے دوسرا نور سے پیدا ہوا ہے۔ مادی اعتبار سے سب کی مادی جڑ ایک ہی ہے۔ بنابراین توحید اس معنی میں کہ ایک خدا کا قائل ہونا،
کائنات کی تدبیر و تخلیق کو ایک ہی خدا کی ذات سے جاننا، یہ معاشرے کے اندر طبقاتی فرق کی نفی کا ضامن ہے۔ البتہ ایک بات یہاں پر ہے، اور وہ یہ کہ معاشرے کے طبقات ہمیشہ اس صورت میں جیسا میں نے ہندوستان کے حوالے سے بیان کیا نہیں تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ ایسا ہی کوئی فلسفہ ہو۔ ممکن ہے کہ بعض معاشروں میں، بعض اقوام و ملل کے اندر فلسفہ اور نظریات کے حوالے سے دعوے کی حد تک کہا جائے کہ سب لوگ ایک ہی سطح کے ہیں، لیکن عملی طور پر طبقاتی فرق پایا جائے، جیسا کہ آج کی دنیا میں ہے۔ آج آپ دنیا پر نظر ڈالیں، خصوصاً سرمایہ دارانہ دنیا میں، خصوصاً ان ممالک میں جو سرمایہ داری کے لحاظ سے زیادہ عروج پر ہیں، طبقاتی فرق بہت نمایاں نظر آتا ہے۔ البتہ وہاں ہرگز یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مزدور اور مالک تخلیق کی دو مختلف بنیادوں اور مختلف جڑوں سے پیدا کیے گئے ہیں۔ نہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ فلاں عظیم کمپنی یا فلاں کارٹل کا مالک اور فلاں معدن کا مزدور الگ الگ جڑوں اور بنیادوں سے خلق کیے گئے ہیں۔ نہیں، لیکن جو کام یہ دونوں انجام دیتے ہیں، جو قوانین ان دو قسموں کے لوگوں کے لیے بنتے ہیں، معاشرے کے اندر ان دو قسموں کے افراد کے درمیان جو سلوک روا رکھا جاتا ہے، اس میں اور اس سلوک میں کوئی خاص فرق نہیں ہے جو ان لوگوں کے درمیان پایا جاتا ہے جن کا عقیدہ تھا کہ یہ دو جداگانہ جڑوں اور بنیادوں سے خلق ہوئے ہیں۔ کچھ لوگوں کے لیے لامتناہی وسائل و امکانات، جبکہ دوسرے بڑے گروہ کے لیے وسائل صفر۔ کچھ لوگ دنیا بھر کی دولت کو اپنے حق میں چھین لیتے ہیں، جبکہ دوسرے لوگوں کو اپنے ہاتھ کی محنت مزدوری کو بھی تنہا کھانے کی اجازت نہیں ملتی۔ اس پر بھی طبقاتی اختلاف صادق آتا ہے، اور آج یہ دنیا کے اندر موجود ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ طبقاتی اختلاف ان دنوں کے طبقاتی اختلاف سے زیادہ ذلت آمیز اور زیادہ موذی اور مہلک ہے۔ وہ صاف کہتے تھے کہ ہاں، ہم ایک دوسرے سے مختلف ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم آپس میں بھائی ہیں، سب ایک سطح پر ہیں، ہم تو آپ کے حقوق کے حامی ہیں۔ لیکن عملی طور پر دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ عملی طور پر وہی بے جا امتیازات پائے جاتے ہیں۔ بعض اوقات قوانین کے نفاذ میں مساوات اور برابری دکھائی دیتی ہے کہ فلاں شخص نے بھی فلاں جرم کیا تو فلاں سزا دی گئی، اگرچہ اس کا تعلق بالاتر طبقے سے ہے۔ لیکن دوبارہ نظر ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ نہیں، اصل بات کچھ اور ہے۔ دیکھتے ہیں کہ وہی طبقاتی اختلافات، وہی بے جا اجتماعی امتیازات مکمل طور پر اپنی جگہ پہ باقی ہیں۔ در حقیقت وسائل سے استفادے کا حق صرف کچھ لوگوں کو حاصل ہے اور ایک بڑی اکثریت محروم ہے، اور سب سے پہلی چیز جس سے وہ محروم ہیں، ایک صحیح درک و فہم اور مکمل فکری رشد ہے۔ اسلام نے ان سب کی نفی کی ہے۔ یہاں بطور خلاصہ اس عظیم کتاب قرآن کریم کی آیات میں مجموعی طور پر اجتماعی معاشرتی طبقہ بندی کی نفی کے حوالے سے جو کچھ ذکر ہوا ہے، اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ جب میں نے اس پر غور و فکر کیا تو دیکھا کہ بہت زیادہ آیات ہیں، جن میں سے چند ایک کو میں نے یہاں لکھا ہے۔ مندرجہ ذیل آیات میں جن تعلیمات کی نشانیاں بہت واضح ہیں، ان میں سے کچھ یہ ہیں: سب کا خالق و معبود اور سب کا مدبر خدائے متعال ہے۔ یہ ایک اسلامی بات ہے۔ سب کا خالق ایک ہے اور وہ خدا ہے۔ آپ کہیں گے کہ کیا فرق پڑتا ہے؟ بہت فرق پڑتا ہے۔ اگر ہم اس بات کے قائل ہو گئے کہ خالق دو ہیں، وہ اجتماع اور دو خداؤں کا وہ فلسفہ، دو خدا ہونا، اس کا سب سے پہلا اثر یہ ہے کہ معاشرے کے اندر دو گروہ بن جاتے ہیں۔
جب ہم ایک خدا کے ماننے والے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے کے تمام لوگ ایک ہی صف میں ہیں، ایک گروہ ہیں، ایک طبقہ ہیں، ایک دوسرے کے بھائی اور ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا خدا ایک ہے اور ان کا خالق ایک ہے۔ کیا خدا کو ان میں سے ایک گروہ کے ساتھ زیادہ محبت تھی جب ان کو خلق کیا تھا؟ وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه۔ یہودیوں نے کہا ہم خدا کے بیٹے اور اس کے دوست ہیں۔ خدائے متعال ایک دوسرے مقام پر ان کے ایک اور جرم کو سامنے لاتا ہے، جواب بھی دیتا ہے اور مذمت بھی کرتا ہے۔ قل فلم تقتلون انبیاء اللہ۔ اگر تم لوگ اتنے ہی خدا کے دوست ہو، اس کے نزدیک ہو، اس کے اعزاء و اقرباء میں سے ہو، تو تم نے اس کے انبیاء کو کیوں قتل کیا؟ اس کے برگزیدہ بندوں کو کیوں قتل کیا؟ کس لیے؟ یہودی کہتے تھے کہ ہم خدا کی اولاد اور اس کے عزیز ہیں، ہمارے پاس ایک خصوصی امتیاز ہے۔ نہیں، اسلام کہتا ہے کہ یہ ایک غلط بات ہے۔ ایک اور مقام پر فرماتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّئُوا الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تم لوگ کہتے ہو کہ تم خدا کے ساتھی اور اس سے بہت نزدیک ہو، اگر سچ کہتے ہو تو موت کی تمنا کرو، اس ظاہری زندگی سے آزاد ہو جاؤ، اپنے محبوب، پیارے ساتھی اور رشتہ دار خدا کے پاس چلے جاؤ نا۔ یہ تو تمہاری اپنی خواہش ہونی چاہیے۔ پھر فرماتا ہے وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا، محال ہے کہ یہ لوگ موت کی تمنا کریں۔ یہودی اور موت کی تمنا؟ بس سب کا خالق و معبود اور سب کے امور کا مدبر خدا ہے۔ یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے کہ اگر خالق و معبود ایک ہو تو ناگزیر طور پر تمام انسان ایک طبقے میں اور ایک ہی صف میں ہوں گے۔ سب لوگ مادی طور پر ایک ہی جڑ اور اصل سے خلق کیے گئے ہیں۔ اس مادی لفظ پر ہم زور دے رہے ہیں، خاص توجہ دے رہے ہیں۔ مادی اعتبار سے، جسمانی ساخت کے حوالے سے، تمام انسان ایک جڑ اور ایک ہی اصل سے خلق ہوئے ہیں۔ تخلیق کے اعتبار سے کسی بھی شخص کو کوئی ایسا امتیاز حاصل نہیں ہے جو اس کے لیے زائد حقوق کا منشأ ثابت ہو۔ تمام امتیازات تمام لوگوں کے پاس اور خود انسان کی اپنی مسلسل کوششوں اور جد و جہد سے وابستہ ہیں۔ اب اس پہلے حصے کی آیات پر توجہ کیجیے جو کہ سورہ مومنون کی آیات 84 سے 91 تک ہیں۔ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اے پیغمبر، ان سے پوچھیں زمین اور جو کچھ اس میں ہے وہ کس کی ملکیت ہے اگر تم جانتے ہو۔ مشرکوں سے کہہ دو، ان مشرکوں سے جو اپنے خداؤں کے اثر و رسوخ کے علاقے کو تقسیم اور معین کرتے تھے، کہہ دو زمین اور جو کچھ اس میں ہے وہ کس کی ملکیت ہے؟ سیقولون للہ، وہ کہیں گے خدا کی ملکیت ہے۔ مکے کے مشرک اللہ پر اعتقاد رکھتے تھے اور بتوں کو ایسا شفیع سمجھتے تھے جو خدا کے سامنے ان کی شفاعت کریں گے۔ قل افلا تذکرون، کہہ دیجئے کہ پھر سمجھتے کیوں نہیں ہو، ہوش میں کیوں نہیں آتے ہو۔ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، کہہ دیجئے کہ کون ہے ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا مدبر اور چلانے والا۔ سیقولون للہ، کہیں گے کہ یہ بھی خدا کی ملکیت ہے۔ پروردگار کی حکومت اور اقتدار آسمان اور زمین پر پھیلا ہوا ہے۔ قل افلا تتقون، کہہ دیجئے کہ پھر ڈرتے کیوں نہیں ہو اس خدا سے، اپنے عمل اور اپنی فکر کو اس کے کہنے
اور اس کے حکم کے مطابق قرار کیوں نہیں دیتے؟ قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ، کہہ دیجئے وہ کون ہے کہ ملکوت، حکومت اور ہر چیز کا مطلقہ اقتدار جس کے ہاتھ میں ہے۔ جن لوگوں کے پاس میں طاقت و قدرت ہے، زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ کسی جسم پر تسلط رکھتے ہوں گے۔ آپ جو کہ اپنے گھر کے مالک ہیں، ایک اینٹ کو اٹھا کر دوسری جگہ پر رکھ سکتے ہیں۔ آپ کا تسلط اسی قدر ہے۔ ایک لوہے کے ٹکڑے کو ادھر سے اٹھا کر ادھر رکھ دیں گے، دو ٹکڑوں کو ملا دیں گے یا انہیں جدا کر دیں گے، ایک لوہے کے ٹکڑے پر آپ کا اتنا ہی زور چلے گا۔ لیکن جو ذات ان موجودات کے اجزاء کے تمام ذرات پر مسلط ہے، اس کے ایٹم کی حرکات بھی اس کے اختیار میں اور اسی کے تحت فرمان ہیں۔ نباتات میں نشو و نما، جانوروں اور انسانوں کے وجود کی تمام اندرونی حرکات، خلاصہ یہ کہ ان کی ہر چیز اس کے قبضۂ قدرت میں ہے، وہ خدا ہے۔ قل من بیدہ ملکوت کل شیء، کہہ دیجئے کس کے ہاتھ میں ہے ہر چیز کی ملکوت و سلطنت اور اقتدار؟ وہو یجیر، اور وہ پناہ دیتا ہے، ولا یجار علیہ، اس کے مقابلے میں کسی کو پناہ نہیں دی جا سکتی۔ یعنی خدا سے بھاگ جاؤ اور خدا کے مقابلے میں کسی اور کی پناہ حاصل کر لو، یہ ہے یجار علیہ۔ فرض کیجئے کہ عیسائی خدا کی معصیت کریں اور حضرت عیسیٰ کی پناہ میں چلے جائیں، اور حضرت عیسیٰ انہیں پناہ دے دیں، خدا کے مقابلے میں ان کی حمایت کریں۔ ایسی کوئی چیز ممکن نہیں ہے۔ وہو یجیر، وہ ہر موجود کو پناہ دیتا ہے، ہر انسان کو۔ ولا یجار علیہ، اس کے سامنے، اس کے مقابلے میں کسی کو پناہ نہیں دی جائے گی۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ کون ہے جو ایسا ہو؟ سیقولون للہ، کہیں گے کہ ہر چیز کا ملکوت خدا کے پاس ہے اور خدا کی ملکیت ہے، اور وہ خدا ہے جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کسی کو پناہ نہیں دی جائے گی۔ قل فأنا تسحرون، کہہ دیجئے کہ پھر کیوں کر دھوکہ کھاتے ہو۔ اور لطیف بات ہے کہ قرآن تاکیداً فریب خوردگی پر گفتگو کرتا ہے۔ دھوکہ کھانا یا غافل رہنا، ہمیشہ چاہتا ہے کہ لوگ غافل نہ رہیں، دھوکہ نہ کھائیں، اپنی آنکھوں کو کھولیں۔ قرآن کو یقین ہے کہ اگر لوگ آنکھوں کو کھولیں گے تو اس کا مقصد پورا ہو جائے گا اور صحیح بھی ہے۔ ہم بھی آج یہی کہنا چاہتے ہیں، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر آج لوگ اپنی آنکھوں کو کھولیں گے تو ہمارا یہ قرآن عالمی حکومت پیدا کر لے گا۔ اگر آنکھ کھول لیں لیکن جہالت اور غرور اجازت نہیں دیتا، اور دوسری جانب خیانت کرنے والے ہاتھ اجازت نہیں دیتے کہ آنکھیں کھل جائیں۔ بل آتیناہم بالحق، بلکہ ہم نے حقیقت کو ان کے اختیار میں رکھا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ ہم نے بات کو ان کے سامنے واضح کر دیا ہے، حق کو ان کے اختیار میں دے دیا۔ وہ اپنی اس فکری و عملی حالت سے جو انہوں نے اختیار کی ہوئی ہے، بہانے بناتے ہیں، جھوٹے بہانے تراشتے ہیں۔ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، خدا نے کوئی بیٹا نہیں اپنایا ہے۔ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، کوئی معبود اس کے پہلو میں اور اس کے ساتھ موجود نہیں ہے۔ پھر غور کیجئے کہ زیادہ تاکید آیت کے اسی حصے پر ہے۔ البتہ اس سے پہلے کی آیات میں کچھ دلالت تھی اس بات کی جانب جو ہمارے مد نظر تھی۔ اِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ، اگر اور خدا بھی ہوتے
تو ہر خدا اپنی پیدا کردہ مخلوق کو کسی طرف لے جاتا، یعنی اختلاف، انسانوں کے درمیان طبقاتی اختلاف، کائنات اور انسان کی تخلیق سے نظم و ضبط اور اتحاد کو ختم کر دینا۔ جو شخص نور کے لیے ایک خدا، ظلمت کے لیے ایک خدا، انسان کے لیے ایک خدا اور اونچے اور نچلے طبقے کے لیے الگ الگ خدا کا قائل ہو، وہ اس تخلیق کو 40 الگ الگ ٹکڑے سمجھتا ہے۔ لیکن توحید کے مطابق تخلیق ایک متصل اور منظم یونٹ ہے۔ انسان، حیوان، پہاڑ، فلک، زمین اور تمام موجودات، یہ سب باہمی طور پر متصل اور مربوط ہیں، سب میں وحدت پائی جاتی ہے۔ اذن لذهب كل الہ بما خلق، اگر کئی خدا اور معبود ہوتے تو ہر الہ، ہر معبود اپنی مخلوق اور اپنی پیدا کردہ اشیاء کو ایک جانب لے جاتا۔ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور ان میں سے بعض خدا دوسروں پر برتری حاصل کر لیتے۔ سبحان اللہ عما یصفون، پاک و منزہ و مبرہ ہے خدا ان باتوں سے جن سے اس کی توصیف بیان کرتے ہیں۔ اگلا حصہ سورہ بقرہ کی آیات 21 اور 22 سے ہے۔ یا ایہا الناس، اے لوگوں، اے انسانوں، کن سے خطاب ہو رہا ہے؟ کسی اونچے یا نچلے طبقے سے خطاب نہیں ہو رہا، سیاہ فاموں یا سفید فاموں سے خطاب نہیں ہو رہا، انسانوں کی کسی ایک گروہ سے خطاب نہیں ہے، خطاب پوری انسانیت سے ہے۔ ہماری تاکید اس جملے پر ہے، یا ایہا الناس، اے انسانوں، اعبدوا ربکم، عبادت اور بندگی کرو اپنے پروردگار کی جو ایک ہے، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم، اور ان کو بھی جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، شاید تم تقوی اختیار کرو، یعنی یہ عبادت، یہ بندگی تقوی کا موجب ہے۔ ان چیزوں میں سے ایک جو تقوی کو، اس نیک اور خوشنما حالت کو، اور میں تشریح کر چکا ہوں کہ تقوی کیا ہے، اس گناہ سے محفوظ رہنے کی حالت کو روح کے اندر، انسان کے اندر پیدا کر دیتی ہے، خدا کی بندگی ہے۔ لہٰذا ایک ایسے معاشرے میں جس کے تمام لوگ خدا کے بندے ہیں اور معاشرہ خدا کی بندگی کی صورت میں ہے، اس معاشرے میں جس قدر چاہو تقوی فراواں ہے، جس قدر تقوی چاہو فراواں، تقوی کا قحط نہیں ہوگا، ہمارے دور کی طرح۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، دیکھیے ہر چیز ہر ایک کے لیے ہے، جس نے تمہارے لیے، تم لوگوں، یعنی کون؟ تمام انسان، سب کے سب، الارض فراشا، زمین کو پھیلایا، والسماء بناء، اور آسمان کو مضبوط ساخت کا بنایا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی برسایا، اخرج به من الثمرات رزقا لکم، اس برسات کے ذریعے تمہارے رزق کے لیے پھلوں کو نکالا، کسی خاص طبقے کے لیے نہیں کہ تم ان کی جان کا صدقہ کھاؤ، نہیں، بلکہ سب کے لیے۔ اب جب کہ ایسا ہے، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، تو دو خدا والے نہ بنو، دو خدا قرار دے کر خدا کے لیے کسی رقیب اور شریک کو فرض کر کے انسانوں کو 2، 3 اور 10 گروہوں میں تقسیم نہ کرو، سب ایک ہی گروہ ہیں۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم تو جانتے ہو، خدا کے لیے شریک اور رقیب فرض نہ کرو۔ اب سورہ حجرات کی آیت نمبر 13، یہ مشہور آیت جو زبان زد عام ہے۔ یا ایہا الناس،
انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے انسانوں، ایک بار پھر سب سے خطاب ہے، ہم نے تم کو پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے، تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے۔ وہی بات جو امیر المومنین سے منسوب دیوان میں اس طرح بیان ہوئی ہے وہ اسی آیت کا مضمون ہے۔ الناس من جہت التمثال اکفا، ابوہم آدم والام حوا، تمام انسانوں کو ایک جیسا خلق کیا گیا ہے، سب کے باپ آدم اور ماں حوا ہیں، سب یکساں اور برابر ہیں خلقت کی ابتدا اور بنیاد کے اعتبار سے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، گروہ گروہ ہونا اور قبیلہ قبیلہ ہونا تعارف اور پہچان کے لیے ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، طبقات کی نفی کے حوالے سے یہ اسلام کا ایک قطعی حکم ہے۔ خدا کے نزدیک تم میں سے زیادہ قابل احترام وہ ہے جو تقوی میں سب سے بہترین ہے، یعنی کسی ایک طبقے سے ہونا، کسی خاندان سے وابستہ ہونا، کسی سلسلے اور کسی گروہ سے وابستہ ہونا ناقابل احترام ہونے کا سبب نہیں ہے۔ اور پھر اس سے بھی زیادہ باریک، دلچسپ اور دقیق نقطہ یہاں پر ہے، جو لوگ با تقوی ہیں، جو دوسروں سے بالا تر ہیں، پھر بھی انہیں دوسروں سے زیادہ حقوق حاصل نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ با تقوی لوگوں کو دوسرے سے زیادہ پیسہ ملے، ان کے کچھ حقوق زیادہ ہوں، یا اجتماعی حقوق میں ان کا حصہ زیادہ یا بہتر ہو۔ نہیں، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، خدا کے نزدیک زیادہ عزت والے ہیں۔ البتہ تقوی بعض اجتماعی اثرات کا بھی ایک حد تک سبب ہوتا ہے، لیکن زیادہ نہیں۔ بعض کام اور عہدے ایسے ہیں جن کے لیے با تقوی ہونے کی شرط ہے، صرف اسی حد تک۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک خدا جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ اگلا حصہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت 70 سے ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، بے شک ہم نے بنی آدم کو کرامت دی۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، انہیں خشکی اور دریا میں اٹھایا، منتقل کیا، ان کے سفر کا وسیلہ فراہم کیا۔ یہ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ضمنی طور پر شاید اشارہ ہو انسانوں کے درمیان موجود روابط کی جانب، کہ اگر انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ پر نہ جا سکتا، یہ امکان، یہ خصوصیت ان کے اندر نہ ہوتی ایک انسانی معاشرے کے اندر، تو ممکنہ طور پر بنابر فرض تفرقہ وجود میں آ جاتا۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور انہیں پاکیزہ چیزیں عطا کیں۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور انہیں اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت عطا کی۔ کن لوگوں کو؟ کن کی بات ہو رہی ہے؟ ہم نے کن لوگوں کو کرامت عطا کی؟ کن لوگوں کو ہم نے پاکیزہ چیزوں سے روزی دی، اور کن لوگوں کو اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت عطا کی؟ انسانوں کو، نہ کہ کسی طبقے یا گروہ کو۔